बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। उर्दू इमला का लेक्चर है। कुछ वर्ड हम लोगों ने लिखने सीखने हैं जी, उनको देखते हैं। एक वर्ड है हमारे पास गिनती। गिनती लिखें जी, ठीक है। इवन टीचर्स बच्चों की ना उस हेडिंग डाल रही होती हैं कापी के ऊपर, गिनती लिखते हैं। अब गिनती गलत लिखते हैं। गिनती लिखने से पहले ज़रा मुझे एक बताएं, अगर हमने एक वर्ड लिखना हो किसी, जो हमारे पास लफ्ज़ है किसी, से यूँ लिखा जाएगा सर ये काफ है, ये सीन है और ये छोटी है। ये वर्ड क्या है? किसी। सही है। अब टीचर्स क्या करते हैं, इसको यहाँ साथ में ला दें। अब टीचर क्या करती हैं, सर यही किसी लिखा ना, और यहाँ पे ते लगा दिया, यहाँ पे नून लगा दिया और कहा जी हम लोगों ने गिनती लिख दी है, या हम लोगों ने कितनी लिख दी है। ठीक है, कितनी वर्ड भी यही बन गया। और यहीं से यूँ कर देते हैं कि ये और ये किसी लिखा किसी है, गाफ लगा दी है और ये जनाब गिनती कर दी है। तो भाई ऐसे नहीं है। जहाँ पर भी सीन की शक्ल आए और सीन ना हो, सीन का गुमान होना शुरू हो जाए, तो वहाँ पर क्या करना है? वहाँ पर शोशा शरीफ बनाना है। तो ज़रा देखें जी किस तरीके से बनेगा। सर ये देखें, ये काफ, ये शोशा, फिर ये मद वाला जोड़ और ये छोटी ये। अब ये आपके पास वर्ड क्या है? कितनी है। दोबारा देखें, काफ, शोशा, ये मद वाला जोड़ और आगे छोटी ये। अगर यहाँ पे गाफ लगा दे तो ये वर्ड आपके पास गिनती है। इसमें और इस चीज़ में फ़र्क नज़र आ रहा है? तो यही फ़र्क होता है। ठीक है, तो किसी में और गिनती में, तो इस चीज़ को ज़हन में रखना है। ओके जी, अगला हमारे पास जो वर्ड है जो हम लोगों को लिखना है जी, वर्ड फरिश्तों। ठीक है जी। अब जरा देखें जी फरिश्तों कैसे लिखा जाएगा। तो देखें ये सर, ये फे का रे के साथ जोड़ है। पिछले लेक्चर में बताया था कैसे कि सर ये वाव की शक्ल बनाएं, इसको बाहर से घुमा के लेके अब अगर बेरे बर वाला जोड़ लगा दें तो ये फेरे फर का जोड़ बन गया। अब अगले पास हमारे पास वर्ड क्या है? शतों, फरिश्तों। शीन, शीन के 3 दंदाने हैं, फिर ते है, फिर वाव के साथ जोड़ है। देखें ना, 1 2 3 4 5 दंदाने हो जाएंगे। 5 दंदाने हम लोग नहीं लिख सकते, तो क्या बनाना पड़ेगा? हम लोगों को शोशा बनाना पड़ेगा। हम लोग फरिश्तों को यूँ लिखेंगे, ये फेरे फर, यहाँ तक कोई मसला नहीं है। ये देखें, ये शीन, ये ते का शोशा, और यहाँ पे क्या कर देंगे? वाव कर देंगे। तो ये हमारे पास वर्ड क्या बनेगा? फरिश्तों। सही है। अगर आप इसको फरिश्तों को यूं लिखेंगे कि शीन, फिर ते, फिर ये वाओ, तो ये एक अजीब सा काम हो जाएगा। 1 2 3 4 5 इसे बन जाएंगे, हमने नहीं बनाने। ठीक है, लेकिन एक बात बताऊं, अभी भी ये मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, इतना तकल्लुफ़ नहीं किया जाता। हम लोग क्या करते हैं जी, हम लोग तो यूँ करते हैं, सर ये शीन बनाया और ये ते बनाया और ये वाओ बनाया और ये लें जी। ठीक है भाई, तो फिर कहते हैं जी लिखाई बेड़ा गर्क है। भाई क्यों ना हो बेड़ा गर्क? ये देखें, ये क्या चीज़ है भाई? ये क्यों बना रहे हैं शोशे? इनसे बचें। देखें, ये चीज़ कोई नहीं है। बुनियादी आपने बच्चों को प्रैक्टिस करानी है राइटिंग की। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे या आपके स्टूडेंट्स इंप्रूव करें, तो भाई पहले बच्चों को इस चीज़ से हटाकर इस चीज़ पे लेके आए। ये चीज़ भले आप इसी की ना एक्सरसाइज दे दें घर के लिए कि बेटा सीन की ये शक्ल होती है, देखें ये और ये। बच्चों को बताएं कि हाफ कर, फिर हाफ कर, फिर हाफ कर, फिर हाफ, फिर हाफ, फिर हाफ। भाई ये बनाएं, ये सीढ़ी बने। ठीक है, ये जो आप लोग पता नहीं क्या बना देते हैं, मैं अब क्या कहूँ, इस चीज़ क्या बना देते हैं, इस चीज़ से बचें। ठीक हो गया। हम शोशे दंदाने का फ़र्क टेक्निकलिटी में जा जाके पता बाद में चला कि सर इधर से इधर नहीं आ रहा, इधर से इधर कैसे जाएंगे। अगला हमारे पास वर्ड है जी बैत रिजवान लिखना। हम लोगों ने क्या लिखना है जी? बैत रिजवान। तो देखें, ये बे है, ये है, इसको ऊपर लेके जाएं, पीछे लेके आएँ तो ये आइन बन जाएगा। इसके साथ ये तिरछी रे लगाएं और आके बे का ख़ानदान लगा दें तो ये बैत बन जाएगा। ज़ेर लगा दें बैते, रे, स्वाद ज़्वाद की आँख, ये इसके नीचे करके ये वाव बनाया, ये अलिफ बनाया और ये नून लगा दिया, बैत रिजवान। ज़रा देखते हैं जी कैसे किया। सर देखें, ये बे और ये है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो हिस्सा यहाँ वाला है इसको ऊपर लेके जाएं, पीछे लेके आएँ और ये करें, सर ये आइन बन गया। फिर ये जो हिस्सा यहाँ से इसको ये और ये कर दें तो सर ये इसके साथ ते के साथ जोड़ बन गया। फिर सर आगे क्या लगा दें? सर ते लगा दें, ये इसके नीचे से जाके इसको टच हो रहा होगा। ठीक है, लिखने की कोशिश करें, लिखने की कोशिश करते हैं। देखें जी, बे,
یہ اوپر لے کے گئے، پیچھے لے کے آئے، اور یہ اور آگے کیا لگا دیا؟ بے کا خاندان لگا دیا. تو یہ ہمارے پاس بن گیا بیعت. ٹھیک ہے جی، ہو گیا. رضوان تو کیسے لکھیں گے؟ رے سواد زواد کی آنکھ اور اس کے نیچے سے کر کے واو بنا دیں. اب کو میرے اوپر ضروری کو نہیں ہے کہ میں زواد اور یوں کروں. ٹھیک ہو گیا. اور یہ الف اور یہ نون، دیکھیں نا سواد کو واو سے الگ کرنے کے لیے میں اگلے حصے سے نیچے لے گیا ہوں نا، اس کو اوپر اٹھانے کی کیا ضرورت ہے میرے لیے؟ تو یہ ہمارے پاس کیا ورڈ بن گیا؟ بیت رضوان. اچھا اگلا ہمارے پاس ورڈ ہے جی قبیلہ. اس میں ہم لوگوں نے لکھنا سیکھا تھا کہ قبیلہ کیسے لکھا جائے گا. تو پہلے دیکھیں جی قبیلہ غلط کیسے لکھتے ہیں. سر یہ قبیلے کو اگر یوں لکھیں نا کہ سر یہ کاف ہے اور یہ بے ہے اور یہ ہے اور یہ لام ہے، اور کہیں سر یہ میں نے کیا لکھ دیا، یہ میں نے قبیلہ لکھ دیا، تو حضرات غلط ہو جائے گا. کیوں؟ یہ درمیان دیکھیں یہ سین کا شکل بن گئی، اور سین ہے ہی کوئی نہیں. جہاں سین نہ ہو اور سین کی شکل بن جائے تو پھر وہاں پہ کیا بنانا ہے؟ ہم لوگوں نے شوشہ شریف بنانا ہے. تو ذرا دیکھیں جی کیسے بنے گی جی شوشہ شریف ہمارے پاس؟ یہ سر ایسے بنے گا کہ سر یہ کاف ہے اور یہیں سے کاف کے بعد کیا بنانا ہے؟ شوشہ. بے یہ الف یا والا جوڑ اور یہ لام. کیوں؟ لام لفظ کے درمیان میں آتا ہے تو وہی حرکت کرتا ہے جو الف حرکت کرتا ہے. ٹھیک ہے، دوبارہ دیکھیں کاف شوشہ، یہ مد والا جوڑ لگا لیں، یا مد والا جوڑ اگر آپ کو تنگ کر رہا ہے تو آپ اس کو یوں کہیں کہ سر یہ کاف ہے، یہ شوشہ ہے، یہ بے، یہ الف یا والا جوڑ. یہ ورڈ کیا قبیلہ. دیکھیں اس میں اور اس میں فرق ہے، لیکن یہ فرق ان بندوں کو سمجھ آئے گا جو بندے دندانے بنانے کے عادی ہوں گے. ٹھیک ہے، جو بندے دندانے بنانے کے عادی نہ ہوں اور وہ کہیں جی قبیلہ ہم لوگ یوں لکھ رہے ہیں کاف بے یہ لام، تو ان کو گھنٹہ فرق پڑنا ہے، تو ان کو خاک فرق پڑنا ہے کہ ایسے لکھیں یا ایسے لکھیں. تو پہلے تو اپنے آپ کو یہاں سے ہٹا کر دندانوں پہ لے کے آئیں، پھر اس کے بعد باریکیوں میں جائیں گے، رائٹنگ ٹھیک ہوگی. ہمارے پاس ورڈ کیا ہم لوگوں نے کیا لکھنا ہے جی؟ قبیلہ ثقیف. تو دیکھیں جی کیسے لکھا جائے گا قبیلہ ثقیف؟ کاف، یہ دیکھیں کاف شروع میں آ گیا تو اس کا یہ منہ بند کر دیا، یہ بے شوشہ یہ اور لام ہے لا، یہ ورڈ بن گیا قبیلہ. اب ثقیف لکھنا ہے تو سے اور کاف سے، بے اور کاف کا جوڑ تھا، ورڈ تھا نا سابق وہ والا، یہ بن گیا. یہاں سے یہ اور پھر آگے کیا کر دیں؟ یہ فے کر دیں. تو یہ ہمارے پاس کیا ورڈ بن جائے گا؟ ثقیف. ایک دفعہ پھر دیکھیں ثقیف کیسے لکھا جائے گا. دیکھیں یہ سے ہے، یہ کاف ہے، یہ بن گیا سک. ٹھیک ہے، یہاں سے یہ والا ایسا بنائیں اور آگے کیا کر دیں؟ فے. یہ جو درمیان میں یہ دندانہ یہ کس کو ظاہر کر رہا ہے؟ یہ کو ظاہر کر رہا ہے. یہ کیا ورڈ بن گیا؟ ثقیف. اگلا ورڈ جو ہم لوگ لکھنا سیکھنا ہے وہ ہے جی غنیمت. تو غنیمت کو کیسے لکھا جاتا ہے؟ غین ہے، یہ شوشہ بننا چاہیے، یہ نون، یہ میم اور یہ تے. غنیمت عین کے اوپر کیا کر دیں؟ غین کا کیا لگا دیں؟ نقطہ لگا دیں. یہ ورڈ کیا بن جائے گا؟ غنیمت. دوبارہ دیکھیں یوں بھی کر سکتے ہیں، غین شوشہ، یہ مد والا جوڑ، یہ میم اور آگے تے. تو یہ ورڈ کیا بن جائے گا؟ غنیمت. اس کو کٹھا نہیں لکھ دینا شوشہ بنائے بغیر، یوں لکھیں گے غین، یہ نون، یہ میم اور یہ تے. تو یہ دیکھیں یہ چیز سین والی شکل بن گئی ہے. سین ہے نہیں، اور سین کی شکل بنے تو وہاں پر کیا ہو جاتی ہے؟ غلطی ہو جاتی ہے. وہاں پر دندانے نہیں بلکہ شوشہ بنانا پڑتا ہے. لیکن دوبارہ پھر وہی بات ہے، یہ مسئلہ ان لوگوں کو آئے گا جو دندانے بناتے ہوں. پہلے آپ لوگوں نے دندانے بنانے سیکھنے ہیں، پہلے آپ لوگوں نے شوشوں سے بچنا ہے. ٹھیک ہے، پھر ابھی تو آپ لوگ یوں لکھ رہے ہیں کہ غین ہے، یہ نون ہے، یہ ہے، یہ میم ہے اور یہ تے ہے. اب یہ جو چیز ہے یہ اردو کی رائٹنگ شائٹنگ نہیں ہے، اور یہی رائٹنگ آج کل چل رہی ہے. تو اس چیز سے بچیں بھائی، اس سے ہٹیں اور دندانوں پہ آ جائیں. غین شوشہ نون یہ میم اور یہ تے. یہ ورڈ میرے پاس کیا ہے؟ غنیمت. ٹھیک ہے، اب دیکھ لینا اس چیز کو کہ بھائی یہ اچھا لگ رہا ہے کہ یہ اچھا لگ رہا ہے. خود آپ کو لفظ بول کے بتا دے گا کہ کہاں پہ اچھا لگ رہا ہے اور کہاں پہ اچھا نہیں لگ رہا. آگے دیکھیں، آگے دیکھتے ہیں. اچھا اگلا ہمارے پاس ایک ورڈ ہے اونٹ اور اونٹ نہیں لکھنا. دیکھیں بچے اونٹ تو بہت آسان ہے. کیسے اونٹ آسان ہے؟ ساری الف لگائیں، شرارتی حرف ہے، کوئی جوڑ نہیں بنائے گا. واو بھی شرارتی حرف ہے، کوئی جوڑ نہیں بنائے گا. اب نون اور ٹے کا جوڑ ہے اونٹ. تو دیکھیں کیا کریں، جیسے بے اور بے کا جوڑ بتایا تھا، کیسے؟ ایک چھوٹی بے اور ایک بے. ٹھیک ہے، یہی جوڑ بنے گا. کیسے؟ ایک چھوٹی بے اور ایک پوری بے.
اب یہ نون لگا دیں اور ٹے لگا دیں تو یہ اونٹ بن جائے گا. یہ بیسیکلی بے اور بے کے خاندان کا جوڑ ہوتا ہے. تو جو بے والی شکل ہوتی ہے وہی نون بھی زیادہ تر وہی شکل بنا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو دیکھیں اونٹ کیسے بنے گا, الف, یہ واو, یہ نون اور یہ آگے ٹے. تو یہ میرے پاس ورڈ کیا بن گیا, اونٹ. ہاں اگر ورڈ لکھنا ہو اونٹنی تو مسئلہ آتا ہے. اچھا, اونٹنی لکھنے میں غلطی کی جاتی ہے. اونٹنی لکھنے میں کیا غلطی کی جاتی ہے, وہ یہ غلطی کی جاتی ہے, دیکھیں یہ تو آسان ہے نا, الف اور واو. کیا کرتے ہیں سر, یہ نون ہے, یہ ٹے ہے, یہ نون ہے اور یہ چھوٹی یہ نی ہے. کہتے ہیں سر یہ اونٹنی ہے. میں کہتا ہوں نہیں, یہ تو سر ورڈ سننی ہے. یا سر یہ ورڈ شین لگا دے تو روشنی ہے. سین اور نون کا جوڑ ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو اب ذرا دیکھیں پھر اس طریقے سے نہیں اونٹنی لکھیں گے. تو پھر اونٹنی کو کیسے لکھا جائے گا, الف, یہ واو, یہ نون کا شوشہ بنے گا. ٹھیک ہے, ہو گیا. اور شوشہ تھوڑا سا ہلکا سا اوپر جاتا ہے اور یہاں سے مد والا جوڑ لگائیں اور یہ کر دیں. اب یہ ٹے بھی ہے اور یہ نون بھی ہے, یہ مد دو چیزوں کو ظاہر کر رہی ہے. اب یہ ورڈ کیا ہے, اونٹنی. ٹھیک ہو گیا. دوبارہ دیکھیں, دوبارہ دیکھتے ہیں کیسے بنے گا, الف, یہ واو, یہ نون کا شوشہ, یہ مد والا جوڑ اور آگے چھوٹی یہ. اب یہ ورڈ میرے پاس کیا ہے, اونٹنی ہے. اوکے جی, اگلا ہمارے پاس آخری ورڈ ہے, وہ ورڈ ہم لوگ لکھنا ہے جی مچھلی. تو کیسے بنے گا, میم اور یہ جیم والا جوڑ ہے. میم, یہ جیم والا جوڑ ہے, یہاں پہ دو چشمی ہے لگائیں, الف والا جوڑ لگائیں, لام بن جائے گا اور یہیں سے چھوٹی یہ لگا تو یہ ورڈ کیا بن جائے گا, مچھلی. دوبارہ دیکھیں, میم, یہ جیم, جیم کے ساتھ دو چشمی ہے, الف والا جوڑ, یہ لام اور یہ چھوٹی یہ. تو یہ ورڈ کیا بن جائے گا, مچھلی. ٹھیک ہے, ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں, میم, یہ جیم, دو چشمی ہے, الف والا جوڑ, یہ لام اور یہ چھوٹی یہ ورڈ کیا بنے گا, مچھلی. جب آپ نے پیپر میں یا اٹیمپٹ کر رہا ہونا ہے تو آپ نے اس کو تھوڑا سا اوپر سے کر کے یہاں شروع کرنا ہے, میم, جیم, لام اور یہ چھوٹی یہ ورڈ کیا بن گیا, مچھلی. تاکہ سب کچھ کیا ہے, لائن کے اوپر آئے, تاکہ اگلی لائن ڈسٹرب نہ ہو اور ہم ان کہانیوں سے بھی نکل آئیں کہ لائن سے نیچے کیا ہوتا ہے, لائن سے اوپر کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی, اللہ حافظ.